بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین۔ ناظرین، جنوری کے آخری 10 دن بہت اہم ہیں پی ٹی آئی والوں کے لیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے منتقل کر دیا جائے۔ اس میں آخر حقیقت ہے کیا، یہ آج ہم جانیں گے، اور جو مذاکرات کا اونٹ ہے آخر یہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور پی ٹی آئی آخر چاہ کیا رہی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں محمد نوید بٹ صاحب، ان سے جانیں گے مزید معلومات۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بٹ صاحب، بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہیں یہ کچھ ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں، اور آخری 10 دن کیوں اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے جی، ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ مذاکرات کا میں نے پہلے بھی اس سے کہا تھا اس سے پہلے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ایک تو جو شرائط پی ٹی آئی رکھ رہی ہے کہ ہمارے ان شرائط کے اوپر مذاکرات ان شرائط پر کیا نام ہے اٹیچ ہیں ان کے ساتھ، تو وہ شرائط ایسے تو ہے نہیں کہ وہ یہ حکومت کو کہیں کہ ہماری یہ شرائط منظور کریں تو وہ اس کو منوان اس پر عمل ہو جائے۔ مذاکرات ہوتے ہی اس کے لیے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے اب ایک مجھے ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے، اگر ہم یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کے لیے کافی آگے مشکل پیش آئے گی۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ تاثر دیا جائے گا، حکومت کی طرف سے ایک بیانیہ اس کو مل جائے گا کہ عمران خان نے جو ہے وہ این آر او لیا ہے یا اس نے ہم سے کوئی ریلیف مانگا ہے جس کے بعد اس کو یہ رہائی ملی ہے۔ اگر رہائی چاہے عدالتوں سے ہی مل جائے تو انہوں نے حکومت یہ تاثر دے گی اور یہ بیانیہ بنائے گی، عوام کو یہ بتائے گی کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آیا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو دوسری صورت میں بھی یہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کافی سود کی ہوگی۔ وہ یہ کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے انہوں نے، تو ہم ان کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، لیکن یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور انہوں نے ہم سے این آر او مانگا، ہم سے ریلیف مانگا، جو حکومت نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کے لیے کافی یہ ایک پیچیدہ صورتحال بنے گی اگر یہ مذاکرات کسی سٹیج پر بھی جاتے ہیں تو۔ اب یہ تاثر جو پی ٹی آئی کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو لے کے اب تحریک انصاف بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں پولیٹیکل لوگوں کے اندر اور معاملات سیٹل ہوں، لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ میرے خیال میں ایسا نہیں چاہ رہی۔ اچھا، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے رہنما یا ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، مطلب رہا نہ ہوں؟ ہاں، یہ دیکھیں ایک صورتحال یہ بھی ہے، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئیں، کیونکہ جب وہ باہر آئیں گے تو پھر ان کا جو چورن ہے وہ کون خریدے گا، اور وہ ان کو کسی کھاتے میں نہیں گنا جائے گا۔ تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب جتنی دیر ہو سکے وہ جیل کے اندر ہی رہیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ دکان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہمارا سودا وہ بکتا رہے، اور جو ان کو آج کل امپورٹنس ملی ہے وہ ملتی رہے۔ تو یہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں تحریک انصاف کے اندر۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ دن پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تھرو ایک میسج پہنچایا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کو ہم جو کے پی کے میں منتقل کر دیتے ہیں، یا پہلے بھی چیم گوئیاں چل رہی تھی کہ بنی گالا کی صفائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو جو ہے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ اگر یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور کیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر کی گئی انہیں؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی اور حلقے کی طرف سے کسی طرف سے بھی خان صاحب کو اس طرح کی کوئی آفر نہیں دی گئی۔ اب یہ ان کی خود ساختہ ایک چیز تھی کہ جس کو لے کر یہ ایک بیانیہ بنایا گیا اور عوام کو، اپنے فالورز کو تحریک انصاف کے یہ بتایا گیا کہ جی ہمیں آفریں ہو رہی ہیں، اور پھر جو ان کے ٹاؤٹ جرنلسٹ ہیں یا ان کے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو لائک مائنڈڈ پیپل انفلوئنسر ہیں، وہ انہوں نے جناب ایک طوفان اٹھایا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، پھر بھی اس کو جو ہے وہ
تحریک جو پی ٹی آئی ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، ان سے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ضمانتیں مانگ رہی ہے کہ حکومت کو چلنے دیا جائے. تو یہ تحریک انصاف کا ایک جو ٹیکٹکس ہے، کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے، جس میں وہ اپنے فالوورز کو انگیج رکھتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ وہ ان کے دماغوں میں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ جو وہ فالوورز ہیں ان کو وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. اب یہ جو صورتحال ہے کہ جو انہوں نے ایک تاثر بنایا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں آفریں ہو رہی ہیں، یہ آفریں ایکچولی تحریک انصاف کے اندر سے ہی لے کر گئے تھے. اب علی امین گنڈاپور صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ کے تعلقات تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور حکومتی لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے خان صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ آپ کو ہم ہاؤس اریسٹ کروا دیتے ہیں یا کے پی کے اندر آپ کو یہ جیل میں منتقل کروا دیتے ہیں. تو اس پر اب جو ہے وہ خان صاحب نے وہ خود ساختہ طور پر اس آفر کو ٹھکرا دیا. اب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ایسی کوئی آفر نہیں تھی. اب یہ گنڈاپور صاحب خود لے کر گئے تھے، اب یہ آفر لے کر گئے تھے. اب وہ آفر پھر انہوں نے ظاہری بات ہے جو طاقتور حلقے ہیں یا حکومتی حلقے ہیں ان کے سامنے رکھنی تھی کہ آپ یہ آفر اگر ہم خان صاحب کو دے دیں، ہمیں دے دیں آپ، تو کچھ لے دے کر لیتے ہیں. تو اب یہ اس سٹیج پر تو گئے ہی نہیں، تو خان صاحب نے وہیں پہ ریجیکٹ کر دیا. تو اس کے اوپر انہوں نے بیانیہ بنا دیا کہ یہ ہمیں آفریں کی جا رہی ہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ 20 جنوری بڑا امپورٹنٹ لگ رہا ہے تحریک انصاف والوں کے لیے، اور لگتا تو بظاہر یوں ہے کہ ساری امیدیں انہوں نے 20 جنوری پر لگا دی ہیں. تو آخر یہ آخری جو 10 دن جو رہ گئے ہیں 20 جنوری میں، حلف برداری کی تقریب ہے، پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کوئی انویٹیشن بھی آ سکتا ہے. تو کیا یہ امیدیں بھر لائیں گی یا پھر ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں آج دفتر خارجہ جو امریکہ کا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کے جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا معاملہ جو تحریک انصاف کا ہے یہ وہاں کی مقامی عدالتوں نے دیکھنا ہے. پاکستان میں یہ عدالتوں میں معاملہ ہے تو پاکستان نے اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جو کلیئر کٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بیان آ گیا. دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں اس کو کیا نام ہے وہ ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور اٹھاتے بھی رہے ہیں. تو یہ تو ایک دیکھیں، یہ سفارتی اگر لینگویج میں یہ چیزیں دیکھیں تو ہر ملک جو ہے جو وہ اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ پابند ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ کام کرے. تو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی بھی ہے تو امریکہ کی طرف سے، یو کے کی طرف سے یا پھر ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک بیان تو آتا ہے کہ جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر تشویش ہے. صرف یہ تشویش ہی رہتی ہے اور یہ بیان کی حد تک ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر کسی حکومت کو یا کسی ملک کو جو ہے وہ پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کریں. تو یہ صرف بیان کی حد تک ہی ہوتا ہے. اگلا ملک جو ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اب جو اگر ٹرمپ صاحب آتے بھی ہیں اور اس کے بعد ایسے تو نہیں ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک آرڈر جاری کرے گا اور جو پاکستان ہے وہ سر تسلیم خم کر دے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور باقی ابھی دیکھنا ہے کہ جب ٹرمپ صاحب آئیں گے اس کی انتظامیہ بیٹھے گی، ایک اسٹیٹ پالیسی. ابھی تو ان کے پاس ابھی آفیشیلی سرکاری عہدے نہیں ہیں، تو وہاں سے جتنے بھی بیانات آتے رہیں گے وہ میٹر نہیں کرتے. میٹر تب کریں گے جب وہ کسی عہدے پر براجمان ہوں گے اور پھر وہاں سے ایک امریکہ کی پالیسی بنے گی اور اس پالیسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پہ بیان جاری کیے جائیں گے. تو تب دیکھیں گے کہ وہ کیا بیان جاری کرتے ہیں اور پاکستان اس کے اوپر کیسا رسپونڈ کرتا ہے. ابھی اس سے پہلے کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، ان کو امیدیں ضرور ہیں 20 جنوری کے اوپر اور ٹرمپ کے آنے کے لیے. اس کے لیے وہ ایک ڈیلے ٹیکٹکس بھی جو بھی مذاکرات ہیں اس کے ادھر لا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 20 جنوری تک اس کو وہ ڈیلے کریں اور 20 جنوری کے بعد اپنا کو لاہ عمل لے کے آئیں اور ٹرمپ کے آنے کے بعد کہ ان کی کیا پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ. تو یہ ساری صورتحال ایسے ہے اور ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ تحریک انصاف جان بوجھ کے اوپر یہ جو ہے نا جو مذاکرات ہیں اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے. جی بالکل، تحریک انصاف ابھی ڈیلے چاہ رہی ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ابھی جتنے بھی لوگ ہیں ابھی نومینیشنز ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی انہوں نے کوئی حلف وغیرہ نہیں لیا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی یہ پالیسی سٹیٹمنٹس ہوگی. اچھا لاسٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ 20 جنوری کے بعد کیا پی ٹی آئی کی جو لابی ہے وہ تیز ہو جائے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے،
یا پھر یہ اسی طرح سلو سسٹم چلتا رہے گا؟ لیکن تیز تو ہوگی، ظاہری بات ہے. ابھی وہ اپنے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آفیشلی انہوں نے اپنے عہدے نہیں سنبھالے. جیسے 20 جنوری آئے گی اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں، جو انٹرنیشنل لابی ہے ان کی، یا امریکہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنی طرح تو کوشش کریں گے کہ اس کے لیے لابی بھی تیز کر دیں گے تاکہ ٹرمپ انتظامیہ سے کچھ نہ کچھ ایسا بیان دلوایا جائے یا پاکستان کے اوپر پریشر بڑھوایا جائے. کوشش تو وہ کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پاکستان پر دباؤ بڑھاتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک سیاسی موت ہوگی، اور اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے کہ انہوں نے خود امریکہ سے درخواست کیا ہے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھوانے کے لیے. اور یہ تحریک انصاف کے لیے ایک سیاسی لحاظ سے ایک اچھا شگون نہیں ہوگا، اور اس کو سیاسی طور پر تحریک انصاف کا اس کو نقصان ہوگا. جی بالکل نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ایک اور مداخلت ہوگی. جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے کہ امریکن مداخلت کی گئی، تو اگر عمران خان صاحب امریکن پریشر پہ آ کے رہا ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک مداخلت ہوگی. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. جی ڈسکشن آپ نے سنی. لگتا تو یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 20 جنوری کا ہی انتظار کر رہی ہے. اب 20 جنوری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا وہ پاکستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر کر پائے گی یا نہیں. اس کا جو رزلٹس ہیں وہ 20 جنوری کے بعد ہی پتہ چلیں گے. آپ اپنی قیمتی آراء یا کوئی بھی کویشچن ہمارے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں دا وائرل ٹاک میں. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.